الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب جزاء الاعمال کا تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھ کر اس کی تشریح کی جا رہی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے میں گناہوں کے دنیاوی نقصانات تفصیل سے بیان فرمائے ہیں اور ہر گناہ کو الگ الگ فصل میں ذکر کیا ہے تاکہ اچھی طرح ذہن میں گناہوں کے نقصانات آ جائیں اور تاکہ ان نقصانات کو پڑھ کر سن کر سمجھ کر بچنا آسان ہو جائے. اس سلسلے میں فصل نمبر 17 کا بیان چل رہا ہے. اس فصل میں خاص طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان گناہوں کو ذکر فرمایا ہے جن کے کرنے والا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں آ جاتا ہے. ویسے تو ہر گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ گناہ ہی ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گرا ہوا ہوتا ہے، مبغوض ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہونے لگتا ہے. یہی نقصان کوئی کم نہ تھا، لیکن ان گناہوں کے کرنے والے پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت بھی ہے، جو بڑی خطرناک بات ہے. حالانکہ اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں نہایت ہی رحم کرنے والے اور بخشنے والے ہیں. دنیا میں بھی وہ مہربان ہیں اور آخرت میں بھی مہربان ہیں. رحمان و رحیم ان کی صفت خاص ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے. لیکن یہ گناہ ایسے خطرناک ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس پر لعنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی لعنت ہے. اور ایسے اکثر گناہوں کو حضرت نے اس فصل میں جمع کر دیا، جس کی وجہ سے خاص طور پر ہمیں ان گناہوں سے بچنا آسان کر دیا ہے کہ یہ گناہ ایسے ہیں جن سے تو بہت ہی زیادہ ہمیں بچنا چاہیے تاکہ اللہ اس کے رسول کی لعنت سے ہم بچ سکیں. اور یہ لعنت اللہ اس کے رسول کی طرف سے دنیا ہی میں ہے. آخرت میں جو اس کا وبال ہے اور جو عذاب ہے وہ الگ ہے.
لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بہت توجہ دھیان سے سنیں سمجھیں اور ان سے بے حد بچنے کی کوشش کریں. اگر ہو گئے ہوں تو سچی توبہ کر لیں اور جلدی سے توبہ کر لیں اور آئندہ پھر بچنے کا خصوصی اہتمام کریں. ان گناہوں میں سے ایک گناہ جس پر حضور نے لعنت فرمائی ہے گزشتہ منگل کو بیان کیا گیا تھا، بلکہ کئی گناہ بیان کیے گئے تھے. ان میں سے ایک گناہ ہے جس پر لعنت ہے، وہ ہے کہ لعنت فرمائی اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو برا کہے. اور حدیث میں اس کی اس طرح سے وضاحت آئی ہے کہ ظاہراً تو کسی مسلمان کا اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا بہت بعید ہے، بڑا مشکل ہے. کون اپنے والدین کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ تو حدیث میں اس کی اس طرح سے وضاحت آئی ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہو، وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے دے تو تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی اور تم نے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا. لہذا کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، کسی کے ماں باپ کی بے آبروئی مت کرو، کسی کے ماں باپ کو برا بھلا مت کہو، تاکہ پلٹ کر وہ تمہارے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہے. اس طرح سے تم اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنے سے بھی بچ سکتے ہو. خود بھی اپنے ماں باپ کا اکرام کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی خدمت کرو، اور جو تم سے ہو سکتا ہے ان کی خدمت کر کے اس کا اجر و ثواب پاؤ. کیونکہ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے آدمی ان سے دعائیں لے لے، اور خدمت نہ کر کے یا خدا نخواستہ جائز امور میں ان کی نافرمانی کر کے یا اللہ کا نہ کرے اللہ نہ کرے ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے برا برتاؤ کر کے یہ کسی بھی اپنے طرز عمل سے ان کو تکلیف پہنچا کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کرے، ورنہ یہ موجب لعنت کام ہے. اور ماں باپ تو اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ تو اولاد کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. شرط یہی ہے کہ ان کی خدمت کرے اور ان سے دعائیں لے، اور وہ دوزخ کا بھی دروازہ ہے. اگر ان کو ستائے، ان کو پریشان کرے، ان کی نافرمانی کرے، ان کو ایذائیں پہنچائے اور تکلیفیں پہنچائے تو پھر یہ اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے. اور ماں باپ کا تو یہاں تک حدیث میں درجہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے پر شفقت سے، احترام سے، محبت سے ایک مرتبہ نظر ڈالے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. کسی نے پوچھا اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالے تو آپ نے فرمایا 100 حج کا ثواب ملے گا. کیونکہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ ایک حقیقت ہے اور دینے والے اللہ پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان عطا ایسی ہے کہ عطا غیر مجزوز ہے کہ ان کی عطا کی کوئی انتہا نہیں، ان کی عطا نہ ختم ہونے والی ہے. تو ہمارا عمل تو محدود ہو سکتا ہے، ان کی عطا محدود نہیں ہو سکتی، وہ لامحدود ہے. تو چاہے 100 دفعہ دیکھو، چاہے 1000 دفعہ دیکھو، ہم دیکھنے سے عاجز آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے دینے والے ہیں کہ ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. عطا غیر مجزوز. تو ایسا اللہ پاک نے ان کا درجہ رکھا ہے. اور جب ساتھ رہتا ہے آدمی تو پھر تو صبح شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے ماں باپ کی آدمی زیارت کرتا ہے. تو بس دل میں ان کا ادب رکھے، ان کا احترام رکھے. جب دیکھے تو بس دل میں یہ کہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں اور یہ میرے سایہ رحمت ہے اور جنت میں جانے کا دروازہ ہے.
اور ان کے چہرے پر ایک مرتبہ نظر ڈالنا ایک مقبول حج کا باعث ہے. اس طرح سے ان کا اکرام کرے اور ان کے دوستوں کا بھی اکرام کرے, ان کی زندگی میں احترام کرے اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا احترام اور ان کا اکرام کرے, اور ان سے دعائیں لے. ماں باپ کی دعا بڑی مقبول دعاؤں میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ان کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ایک, ماں باپ کی اولاد کے حق میں دعا رد نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمیشہ خلوص سے ہوتی ہے. دوسرے, مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی, اسے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ایک مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں وہ نہیں رد نہیں ہوتی, وہ فوراً آسمان پہ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرتی ہے. لہذا کسی پر ظلم نہ کرے آدمی, اور سفر میں ہو تو خوب مانگے اور خوب پائے, اور ماں باپ ہوں تو ان سے دعائیں لے. تو گزشتہ منگل کو میں نے ایک عجیب واقعہ سنایا تھا, اور اسی وقت پھر ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا تھا, وہ تھا ذرا طویل. لہذا وہ میں نے سوچا تھا کہ آئندہ منگل کو انشاءاللہ بیان کروں گا. تو آج میں دوسرا واقعہ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ سردیوں کے دن ہیں, وقت کم ہوتا ہے, تھوڑی سی دیر میں مغرب کا وقت آ جاتا ہے. وہ واقعہ نزہۃ البساتین میں مذکور ہے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی, اور اس میں یہ فرمایا کہ اے سلیمان, تم سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کے عجائبات میں سے ایک نمونہ دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے خاص احباب کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے. آگے پیچھے چل کر دیکھا تو سمندر کے کنارے پر تو کوئی خاص چیز نظر آئی نہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ شاید سمندر میں کوئی اللہ تعالی کی قدرت کا نمونہ ہو. تو جنات بھی ان کے تابع تھے, لہذا ایک جن کو حکم دیا کہ تم سمندر میں غوطہ لگاؤ, اگر تمہیں وہاں کوئی چیز ملے تو باہر لے آؤ. وہ جن پانی میں گیا اور تھوڑی دیر میں وہ واپس خالی ہاتھ آیا اور کہا, حضرت جتنی میرے اندر طاقت تھی سمندر کی تہ میں جانے کی, میں گیا اور بہت میں نے وہاں پر دیکھا بھالا, مجھے تو کوئی چیز نظر آئی نہیں. پھر اس سے بھی زیادہ طاقتور جن کو حکم دیا, اچھا بھائی تم جاؤ, تم دیکھو اگر تمہیں کوئی چیز ملے تو باہر لاؤ. وہ بھی گیا اور اس سے زیادہ گہرائی میں وہ اترا اور اس نے وہاں پر تلاش کیا, لیکن اسے بھی وہاں کوئی خاص چیز ہاتھ نہیں لگی, خالی ہاتھ واپس آیا. تو پھر حضرت نے اپنے وزیر آصف برخیا کو حکم دیا کہ بھائی تم جاؤ. وہ بہت طاقتور تھے, انہوں نے سمندر میں غوطہ لگایا اور سمندر کی تہ میں پہنچے جہاں پہلا اور دوسرا جن بھی نہیں پہنچا تھا. وہاں دیکھا کہ ایک قبہ رکھا ہوا ہے, یعنی گنبد نما ایک چیز رکھی ہوئی ہے. انہوں نے اس کو پکڑا اور جیسے ہم پرندے کا پنجرا اٹھاتے ہیں نا, اس طریقے سے اٹھا کر باہر لا کے حضرت کے سامنے رکھ دیا کہ حضرت میں نے تو سمندر کی تہ میں اس کو رکھا ہوا دیکھا ہے, یہ مل آیا ہوں. تو بڑا حضرت کو تعجب ہوا, اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے اندر 4 دروازے تھے, چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے, ریشمین پردے پڑے ہوئے تھے, پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے قریب نہیں تھا.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب بات ہی میں سے ہوا. پھر سلیمان علیہ السلام اس کے اندر تشریف لے گئے. جب اندر پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان مصلی پر نیت باندھے کھڑا ہے. سلیمان علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ گئے اور اس کی نماز پڑھنے کا انتظار کرنے لگے. جب اس نے اپنی نماز پوری کی تو وہ سلیمان علیہ السلام سے ملا اور حضرت سے مل کر کے بینتیا اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ حضرت میں اس لائق کہاں کہ میں آپ کی زیارت کرتا، لیکن میری عرصے سے تمنا تھی کہ میں آپ کی زیارت کرتا، آپ سے ملاقات کرتا، تو اللہ نے آج آپ کی خدمت میں اس طرح سے مجھے پہنچا دیا. تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے اس کا نام پوچھا کہ بھئی تم کون ہو اور تم کس نبی کے امتی ہو اور کب سے ہو تم یہاں پر. تو اس نے نام بھی بتایا، اپنے نبی کا نام بھی بتلایا. تو جب نام بتایا تو حضرت نے حساب لگایا تاریخ کا، تو 1000 سال ہو چکے تھے اس کو. 1000 سال سے وہ سمندر کی تہ میں اس طرح اس کو اسپیشل قبے کے اندر رہتا تھا اور دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا. پھر اسے حضرت نے پوچھا بھائی تم اس میں کیسے آئے اور یہاں تم کیسے پہنچے. اور پھر یہ عجیب ماجرا ہے کہ اندر پانی کا نام و نشان نہیں ہے، تمہارا قبہ ایسے ہے جیسے کہ خشکی میں رکھا ہو، حالانکہ سمندر کی تہ میں ہے. یہ وہاں سے آصف برقیہ سے لے کر آئے. ہم نے کہا جی بس یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا اس بارے میں. پھر پوچھا بھائی تم یہاں آئے کیسے. تو پھر اس نے اپنا قصہ سنایا کہ حضرت میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے والد والدہ بھی دونوں بوڑھے تھے اور اپاہج تھے، خدمت کے لائق تھے. میں نے ان کی خاطر نہ شادی کی نہ کوئی دنیا کی مشغولیت میں نے اختیار کی. بس میں نے تو اپنی زندگی کا مقصد ان دونوں کی خدمت بنا لی، زندگی کا مقصد ان کی خدمت کرنا بنا لیا. میں برابر دونوں کی دن رات خدمت کرتا تھا اور میرا کوئی کام نہیں تھا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تھا اور اپنے ماں باپ کی خدمت تھی اور کچھ نہیں تھا. یہاں تک کہ خدمت کرتے کرتے میرے والد صاحب کا انتقال کا وقت قریب آ گیا. تو انہوں نے مجھے اپنے انتقال سے پہلے دعا دی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو غیب سے روزی دینا، غیب سے روزی دینا، اور شیطان کے شر سے محفوظ جگہ عبادت کی توفیق دینا. ان کا انتقال ہو گیا. میں نے انہیں غسل دیا، کفن دیا اور پھر دفنا دیا. واپس قبرستان سے میں اپنی والدہ کے پاس آ گیا. اب میری والدہ تھی اور میں تھا. بس دن رات میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہا. جب تک ان کی زندگی تھی میں خدمت کرتا رہا. آخر ان کا بھی انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے دعا دی کہ اللہ ان کو عمر نو عطا فرمانا، اس کو میرے بیٹے کو لمبی عمر عطا فرمانا، اور اس کو اس طرح رکھنا کہ دن رات ہی آپ کی عبادت کرے اور اسے نہ کھانے کی پریشانی ہو نہ پینے کی پریشانی ہو. اپنے خزانہ غیب سے اس کی روزی کا انتظام فرمانا. تو یہ دعا دے کر کے ان کا بھی انتقال ہو گیا. میں نے انہیں بھی دفنایا، نماز پڑھی اور دفنا دیا. قبرستان دفنانے کے بعد اب گھر میں تو اندھیرا تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر. نہ میرے والد تھے نہ میری والدہ تھی. بہن بھائی پہلے ہی نہیں تھے. میں اکیلے ہی اپنے ماں باپ کا بیٹا تھا. شادی کی نہیں تھی تو نہ بیوی نہ بچے. تو میں ان کو والدہ کو دفنا کر کے بڑا مغموم اور افسردہ قبرستان سے لوٹنے لگا.
راستے بھر سوچتا رہتا میں گھر جا کے کیا کروں گا. بس میں انتہائی مغموم اور افسردہ وہ قبرستان سے لوٹ رہا تھا. چلتے چلتے بس خیالات میں گم تھا کہ بجائے گھر کی طرف جانے کے میں سمندر کے کنارے نکل گیا. میں یہیں چلتا رہا کیونکہ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں اکیلا ہوں دنیا میں کیا کروں گا. جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ نہ میرے والد ہیں نہ میری والدہ ہیں. تو میں جب سمندر کے کنارے چلتے چلتے یہاں آیا جہاں حضرت آپ تشریف رکھتے ہیں تو میں نے یہ قبہ یہاں رکھا ہوا دیکھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنا خوبصورت اور ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے, اتنا قیمتی اور ریشمین پردے پڑے ہوئے. تو میں نے کہا یا اللہ جی کیا ماجرا ہے, کس کا ہے, کس نے یہاں سمندر کنارے لا کے رکھا ہے. تو میں اس کو دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا. جو ہی میں اندر گیا کسی نے اٹھا کر کے سمندر کے تہہ میں اتار دیا. اور یہاں جب میں پہنچا تو حضرت نہ مجھے کوئی وحشت ہوئی, نہ کوئی گھبراہٹ ہوئی, نہ کوئی پریشانی ہوئی, اور میں بڑے آپ کو یہاں آ کر سکون میں محسوس کرنے لگا. اب حضرت جب سے میں اسی کے اندر ہوں اور اب میں 24 گھنٹے بس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. اللہ پاک نے روزی کا ایسا انتظام اپنے خزانہ غیب سے کر دیا ہے کہ روزانہ میرے پاس یہاں پر ایک بڑے لڈو کی طرح پیلے رنگ کی سی کوئی غذا آتی ہے جس میں دنیا کی ساری غذاؤں کی لذت ہوتی ہے, سب کے مزے اس کے اندر ہوتے ہیں. گویا غذاؤں کا مغز جو ہے وہ میرے پاس آ جاتا ہے, وہ میں کھا لیتا ہوں. اس کے بعد 24 گھنٹے کے لیے میں بالکل جوان ہو جاتا ہوں. نہ مجھے پھر بھوک لگتی ہے, نہ مجھے پیاس لگتی ہے, نہ مجھے پیشاب آتا ہے, نہ مجھے حاجت ہوتی ہے, نہ مجھے کوئی کمزوری ہوتی ہے. لہذا سونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. بس پھر میں نیت باندھ کے مصلی میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہوں. جب بھوک لگتی ہے تو پھر وہ میرے اسی قبے کے اندر وہ غذا آ جاتی ہے, میں وہ بھی کھا لیتا ہوں. پھر میں 24 گھنٹے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. اس طرح سے حضرت میں یہاں عبادت کرتا رہتا ہوں, اور اس طرح سے کھاتا ہوں, اس طرح سے پیتا ہوں. یہ سب میرے والد والدہ کی دعاؤں کا پھل ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا. حضرت نے فرمایا بھائی تمہارا تو عجیب و غریب واقع اور دیکھو اللہ پاک نے مجھ پر وہی فرمائی تھی کہ تم فلاں سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کے عجائبات میں سے ایک نمونہ دیکھو. تو بھائی ہم نے تمہیں دیکھ لیا ماشاءاللہ, اور اپنا بھی تعارف کرا دیا حضرت نے کہ بھائی میں اللہ کا پیغمبر سلیمان ہوں اور اللہ نے مجھے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے, مگر تمہارا واقعہ بھی قابل قدر ہے. اس کے بعد حضرت نے کہا بھائی اب تم بتاؤ, اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو, میں تمہاری شادی بھی کر دوں گا, تم آرام سے رہنا, اور تم چاہو تو میں اسی میں تم کو تمہاری جگہ پہنچا دوں گا. حضرت جہاں میں ہوں اس سے اچھی جگہ کیا ہوگی, لہذا مجھے وہیں پہنچا دو جہاں پر میں ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آصف برقیہ سے فرمایا کہ لو ان کو ان کی جگہ پہ پہنچا کے آؤ. انہوں نے پھر وہ اندر چلے گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام باہر آ گئے اور انہوں نے قبہ اٹھایا اور جہاں سے اٹھایا تھا وہیں سمندر کی تہہ میں پہنچا دی. اور پھر جتنے بھی حضرت کے ساتھ اس وقت آپ کے احباب موجود تھے ان سب کو جمع کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ قدرت کا نمونہ اس لیے دکھایا ہے تاکہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور ان کی خدمت کریں اور ان کی دلداری کریں. دیکھ لو ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں اس مقام پر پہنچا کر ان کو اپنے قدرت کے عجائبات میں شمار فرمایا. اب معلوم نہیں کب تک یہاں رہے گا, جب تک اللہ چاہیں گے یہاں رہیں گے تو بھئی ماں باپ کی قدر کرو. اب ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں بھی ہے, ان کے مرنے کے بعد بھی ہے.
زندگی میں تو یہی ہے کہ آدمی ان کو اپنا سر کا تاج سمجھے اور دل و جان سے ان کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لے، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسے اس واقعے میں دیکھ لو، والد صاحب نے بھی ان کو دعا دی اور والدہ نے بھی دعا دی، دونوں کی دعاؤں سے اللہ پاک نے اس کو کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، اور کیسے خاص جگہ میں ان کی دعاؤں کے تو خیر عبادت کی بھی توفیق دی. عمر نوبی یعنی طویل زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور خزانہ غیب سے روزی کا بھی انتظام ہو گیا. اور مرنے کے بعد ان کی خدمت یہ ہے کہ ساری زندگی ان کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رحمت اور ایصال ثواب کرتا رہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ مرنے کے بعد بھی ان کا بہت بڑا حق ہے جو ادا ہونا چاہیے، ادا کرتے رہنا چاہیے. اور ان والد صاحب کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی یہ والدین کا حق ہے جو ان کے مرنے کے بعد اولاد کے اوپر عائد ہوتا ہے. اس طرح سے ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت ان کی زندگی میں بھی کر کے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے سارے ثواب اور دعا کر کے آدمی آخرت کما سکتا ہے. تو اتنا اونچا مرتبہ ہے ماں باپ کا، اتنا اونچا مقام ہوتے ہوئے پھر آدمی ان کا مقام نہ پہچانے اور معاذ اللہ ان کو ستائے یا پریشان کرے، یا معاذ اللہ ان کو برا بھلا کہے، تو یہ تو حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اللہ بچائے. اور ایسے شخص کے لیے اس کے ماں باپ جو ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، جس سے بہر قیمت آدمی کو بچنا چاہیے. اگر غلطی ہو گئی ہے، گستاخی ہو گئی ہے، نافرمانی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے، ہاتھ پاؤں جوڑ لے اور پکڑ کے معافی مانگ کر کے ان کو راضی کر لے، اور پھر زندگی بھر ان کو راضی کرتا رہے. ہمارے اکابر فرماتے رہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بھی حق رکھا ہے، ان کے بھی حقوق رکھے ہیں، بیوی بچوں کے بھی حقوق رکھے ہیں. ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، اولاد کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرے، اور اولاد کی وجہ سے اور بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرے اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ان کی حق تلفی نہ کرے، سب کے حقوق ادا کرے. سارا دین تو ہے، وہ تو حقوق ادا کرنے کا نام ہے اور حدود کی حفاظت کرنے کا نام ہے. ادائے حقوق اور حفظ حدود. حضرت صدر صاحب دامت برکاتہم اکثر جمعے کے بیان میں فرماتے رہتے ہیں کہ سارے دین کا خلاصہ بس دو لفظوں میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ والدین کے دعا ادائے، سارا دین حقوق ادا کرنے کا نام ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں، اور ان حقوق کو بھی حدود کے اندر رہتے ہوئے ادا کرنا. حدود بھی شریعت نے بتلائی ہیں کہ ماں باپ کا حق کی کیا حد ہے، بیوی بچوں کے حق کی کیا حد ہے، پڑوسوں کے حقوق کی کیا حد ہے. ان حدود کی حفاظت کرتے ہوئے ساری زندگی حقوق ادا کرنا ہے اور حدود کو محفوظ رکھنا ہے. تو یہ ہے بھائی. تو ماں باپ کو برا بھلا کہنے جو حضرت نے یہاں پر فرمایا کہ جو ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے یا گالی دیتا ہے تو اس کے اوپر لعنت آئی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں ان سے دعائیں لینے کی توفیق دے، اور مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب اور دعائیں مغفرت کرتے رہنے سے بھی ان کی دعائیں ملتی ہیں اور اجر بھی ملتا ہے. تو وہ ملنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے سارے احباب اور جملہ متعلقین کی، تمام اساتذہ اور تمام محبین و مخلصین کی مغفرت فرما.
یا اللہ جو خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا آئندہ سنیں گے، ہماری بھی اور ان کی بھی بال بال مغفرت فرما، بال بال بخشش فرما، کروٹ کروٹ اپنے جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ زندگی میں اب تو ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے، جان کر ہوئے، بھول کر ہوئے، علانیہ ہوئے، خفیہ ہوئے، چھپ کر ہو گئے، یا اللہ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے نئے پرانے سارے گناہ معاف فرما، اور آئندہ بھی سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سارے گناہوں سے ہم کو دائماً بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور سے اس فصل میں جو لعنت والے گناہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائے، ان سے خاص طور پر ہمیں سب مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما، ان سب سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اور جو بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں اپنے رحمت سے ان کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بعض احباب بیمار ہیں، بھائی اخلاص کے بیٹے بیمار ہیں، یا اللہ بھائی انیس بیمار ہیں، اور بھی متعلقین میں بعض بیمار ہیں، سب کو اپنے فضل سے صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ دائمہ عطا فرما، ہم سب کی ساری نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔